ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم انزلا اتارا نعاسن اونگ جو نیند کے آغاز میں ہو ہلکی ہلکی نیند یغشا اس نے ڈھانپ لیا وہ طاری ہو گئی طائفتن ایک جماعت قد اہمت ہم انفسہم ان کو اپنے نفسوں کی فکر پڑی تھی غیر الحق کی حق کے علاوہ یعنی جھوٹا ظن الجاہلیہ جاہلیت کا گمان حل لنا کیا ہے ہمارے لیے معاملے سے کچھ یخفونا چھپاتے ہیں یبدونا ظاہر کرنا ما قتلنا ہا ہونا یہاں پر اس جگہ لبرز الذین برز ظاہر ہونا نکلنا باہر آنا مضاجعہم آرام کی جگہ یہاں پر مراد قتل گاہیں ہیں ٹھکانے قتل کی جگہ لیبتلی ابتلا آزمائش امتحان یمحص خالص کر دینا مخلص تولو جنہوں نے پیٹھ پھیری منہ پھیر کے چلے گئے استزلہ پھسلا دیا ان کو لغزش کرائی ان سے ببعض ما کسبوا ان کے اپنی کمائی کے بعض حصے کی وجہ سے ترجمہ ثم انزل علیکم پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر غم کے بعد امن کو نازل کیا وہ ایک اونگ تھی جو تمہاری ایک جماعت پر آ کر طاری ہو گئی وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ اور ایک جماعت وہ تھی جنہیں تو اپنی جانوں کی فکر پڑی تھی يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ جو اللہ کے بارے میں جھوٹے گمان کر رہے تھے جاہلیت والے گمان اور کہتے تھے کیا ہمارے لیے معاملے سے کچھ ہے؟ آپ فرما دیجئے
ان الامر کلہ للہ، سارا امر اور اختیار تو اللہ کے قبضے میں ہے۔ وہ اپنے نفسوں میں وہ کچھ چھپاتے ہیں جو ظاہر نہیں کرتے، زبان سے کہتے ہیں لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہمارے لیے کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں پر نہ مارے جاتے۔ آپ فرما دیجئے اگر تم اپنے گھروں کے اندر بھی ہوتے تو باہر نکلتے لازمی طور پر وہ لوگ جن پر قتل کیا جانا لکھا ہوا تھا، الی مضاجعہم، اپنی قتل گاہوں کی جانب۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے اس کو جو تمہارے سینوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور جو تمہارے دلوں میں ہے اسے خالص کر دیں، اور اللہ تعالیٰ تو سینوں کے رازوں کو جاننے والے ہیں۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے پیٹھ پھیری تم میں سے اس دن جس دن جو دو جماعتیں ملیں، تو یقیناً ان سے لغزش کرائی شیطان نے ان کے اپنی کمائی کے بعض حصے کی وجہ سے، اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے بردبار ہیں۔ اللہ اکبر۔ غزوہ احد کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ کئی رکوعوں سے آ رہا ہے۔ یہ پڑھی گئی دو آیات بھی اسی ہی کے متعلق ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ انتہائی کرم کا اور فضل کا معاملہ فرمایا، باوجود اس کے کہ ان سے لغزش ہو گئی تھی۔ اور یہ یاد رکھیے کہ غلطیوں سے پاک انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات معصوم ہیں، اس کے علاوہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین معصوم تو نہیں پر محفوظ ہیں کہ اگر غلطی ہو جائے تو فوراً معاملہ صاف ختم، اس پر رہنے نہیں دیا جاتا ان کو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے عین اسی موقع پر جب یہ سب کچھ ہوا اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیا ان پر، رحمتوں کا نزول۔ جو ہی کافر وہاں سے گئے، باوجود اس کے کہ مسلمانوں کے شہید ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انزل علیکم من بعد الغم امنۃ، اللہ نے اس غم کے بعد تم پر امن کو اتارا ہے۔ انزل، اللہ اکبر، اتارا اللہ نے امن کو۔ اس کی صورت کیا ہوئی؟ فرمایا نعاسا یغشا طائفۃ منکم، اللہ نے اونگ اتار دی ایمان والوں پر کہ ایمان والوں کو اونگیں آنے لگیں، نیند آنے لگی، جس کی وجہ سے سارا غم کافور ہو گیا، سارا غم ختم ہو گیا۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کہ ہم نے تمہاری اس نیند کو تمہارے لیے آرام کا اور راحت کا ذریعہ بنایا ہے۔ نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اس نیند کو تمہارے لیے آرام کا۔ انسان کتنا تھکا ہو، کتنا پریشان ہو، جب انسان سو جائے، نیند آ جائے، اٹھے تو ساری کیفیت بدلی ہوتی ہے، ساری کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو اللہ نے میدان جنگ کے اندر مسلمانوں کو یہ اونگ اور نیند عطا فرما دی۔ یاد رکھیے میدان جنگ کے اندر اونگ کا آنا، نیند کا آنا، یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ گھبراہٹ کے وقت بندے کو نیند ہی نہیں آتی، پریشان ہوتا ہے، کسی قسم کی پریشانی ہو، گولیاں کھا کھا کے سونے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ایسے موقع پر نیند کا آ جانا، جہاد کے موقع پر، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور نماز میں، ذکر میں، اس قسم کی جگہوں میں اونگوں کا آنا، نیند کا آنا، یہ اچھا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منافقین کی علامت بتائی ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ منافقوں کی علامت، وہاں چست ہو کر، چوکو چوبند ہو کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا پورا۔ اور فرمایا کہ جب نیند کا غلبہ ہو نماز نہیں پڑھنی، منع فرمایا گیا۔
اور حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا پتا تمہاری زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ جب پتہ ہی نہیں تو فرمایا اس نماز کا کیا فائدہ؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے دیکھا کہ چھت کے ساتھ ایک رسی لٹک رہی ہے. جی یہ رسی کن کی ہے؟ جی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لٹکائی ہے کہ جب وہ عبادت کرتی ہیں تو اونگ آنے لگے، نیند آنے لگے تو اپنی نیند کو دور کرتی ہیں، یہ جھولا جھولتی ہیں، یہ اپنے بالوں کے ساتھ باندھ دیتی ہیں، نیند آتی ہے تو نیند اکھڑ جاتی ہے. آپ نے فرمایا نہیں، ایسی عبادت نہیں. جب تک حشاش بشاش ہو، جسم میں قوت و طاقت ہے، عبادت کرو، جب تھک جاؤ آرام کرو. جسم کا بھی حق ہے. یہ خاص طور پر جب مواقع آتے ہیں نا عبادت کے، 27ویں شب رمضان کی یا باقی، لوگوں نے کیا کیا ہوتا؟ بس جاگنا ہی جاگنا ہے، اللہ اللہ خیر سے اللہ جیسے مرضی جاگے. وہ اس جاگنے کو عبادت سمجھتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے گر رہے ہیں، کچھ ہو رہے ہیں، اس سے بہتر ہے آپ گھنٹہ آرام کر لیں، اس کے بعد اٹھ کے اللہ اللہ کریں، اللہ اللہ کریں. اور کئی لوگ تو یہ سمجھتے ہیں شاید جاگنا ہی عبادت ہے. کئیوں کو میں نے خود دیکھا نوجوان کرکٹ کھیل رہے ہیں، ابھی کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں 27ویں کی رات جاگتے رہیں گے نا. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو میدان جہاد میں نیند کا آنا، اونگ کا آنا، یہ اللہ کا انعام ہے. انزل علیکم، اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے موقع پر ایمان والوں کو یہ چیز عطا کی، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے موقع پر بھی عطا فرمائی تھی. سورہ انفال میں اس کا تذکرہ موجود ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم تھوڑے سے، ہمارے پاس ہے بھی کچھ نہیں ہے، سامنے اتنا لشکر کھڑا ہوا ہے جن کے پاس اسلحہ بھی ہے، سب کچھ ہے. فرمایا ہم صفوں میں کھڑے ہیں اور ہمیں نیند آنا شروع ہو گئی وہاں پر. اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء، سورہ انفال دوسرا رکوع. تو اللہ تعالیٰ نے انعام کا نزول فرمایا، انعام ہوا، اور فرمایا یہ تو تھے مخلص ایمان والے. جو تھے منافق، طائفۃ قد اہمتہم انفسہم، فرمایا کہ ان کو تو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، اپنی جان کے ان کو لالے پڑ گئے کہ ہمارا کیا بنے گا. یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، فرمایا کہ اللہ کے بارے میں غلط گمان کرنے لگے، اللہ کے بارے میں، اور جاہلیت جیسی باتیں ان کے ذہن میں آنے لگی. انسان کو ہر حال میں اللہ کے بارے میں اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے، اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے. بدگمانی یہ اللہ نے منافقوں کا طریقہ بتایا، منافقوں کا طریقہ بتایا. اللہ نہ کرے بعض لوگوں پر مصیبتیں آئیں تو ایسے ایسے جملے اللہ کے بارے میں کہ انسان سوچ نہیں سکتا کہہ رہے، پتہ نہیں ایسی اللہ کی کر لے. خود میں نے سنا اور اس قسم کی بات، اور ایسی آدمی نقل ہی نہیں کر سکتا ان کو. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ایمان والے کے لیے اگر مخلص ہے تو ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی پیدا فرماتے ہیں، اس میں خیر ہی ہوتی ہے اس کے لیے. یقولون هل لنا من الامر من شیء، فرمایا منافق کہتے ہیں کیا ہمیں کچھ اختیار ہے؟ ہمارا تو کچھ اختیار نہیں. یعنی بظاہر تو وہ تقدیر کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، یہ اللہ کا اختیار ہے، ہمارے اختیار میں کیا ہے؟ ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم تو یہاں نہ مارے جاتے، پر اللہ کے اختیار میں ہے. لیکن فرمایا کہ اس جملے کے پیچھے وہ کچھ چھپاتے ہیں جو تم نہیں جانتے. کہنا وہ کیا چاہتے تھے کہ ہماری بات کس نے سنی ہے؟ منافقین کا تو یہ تھا نا کہ ہمیں مدینہ سے باہر جانا ہی نہیں چاہیے غزوہ احد کے موقع پر، کہ بس ہم یہیں رہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہیں اپنا دفاع کریں گے. لیکن مشاورت ہو گئی کہ نہیں، مدینہ منورہ سے باہر جا کر ان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، شہر کے اندر نہیں. کہنے لگے ہماری بات تو 300 آدمی تو ویسے ہی واپس آ گئے عبداللہ بن ابی کے ساتھ، اور بہت سارے ابھی اندر گزرے. تو کہنے لگے هل لنا من الامر من شیء، کیا ہمیں کچھ اختیار ہے، ہمارا بھی کچھ معاملہ ہے کہ نہیں؟ قل ان الامر کلہ للہ، اللہ نے فرمایا تمہارا کا اختیار ہے، حقیقی اختیار تو ہر چیز میں اللہ ہی کا چلتا ہے.
حقیقی اختیار تو اس ایک اللہ کا ہے اور کسی کا نہیں۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، فرمایا دلوں میں وہ چیزیں چھپاتے ہیں جو تمہارے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ قل لو، اچھا کیا کہتے ہیں؟ لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، اگر ہمارا اختیار چلتا تو ہم یہاں پر قتل نہ ہوتے، آتے ہی نہ شہر سے باہر، تو یہاں مرتے ہی نہ۔ اللہ نے فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہر ایک کا جو موت کا وقت ہے اللہ نے لکھا ہوا ہے، مقرر کیا ہوا ہے، نہ وہ وقت آگے پیچھے ہو سکتا ہے نہ جگہ آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ وقت میں تبدیلی بھی ممکن نہیں اور جگہ میں بھی تبدیلی ممکن نہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں، انسان اپنے کس کام کے لیے جاتا ہے وہی موت آ جاتی ہے، اللہ نے اس کی موت لکھی وہی ہوتی ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جانتا کہ انسان کی موت کس جگہ آئے گی۔ کل ہی میں پڑھ رہا تھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ سے بہت محبت کرتے تھے، مدینہ کی حد سے باہر نہیں جاتے تھے، پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے گئے، ایک مرتبہ۔ مدینہ ہی کے اندر مرنا چاہتے تھے کہ یہاں میری موت آئے، وفات ہو، اور یہاں جنت البقیع میں میری قبر ہو۔ دل میں آیا کہ کاش کہ ایک مرتبہ پھر میں چلا جاؤں حج کے لیے، طلب بڑی تھی، لیکن یہ بھی تھا کہ میں راستے میں چلا جاؤں۔ ایک دن خواب آئی، اور ملاقات خواب میں کس سے ہو رہی ہے؟ جو ملا کہ وہ جی اسرائیل ہے، تو اس سے پوچھا بھی میری زندگی کتنی باقی رہتی ہے تاکہ مجھے پتہ چل جائے، اگر ہے تو میں چکر لگاؤں وہاں سے۔ فرشتے نے خواب میں ہاتھ سے یوں اشارہ کیا اور خواب ختم ہو گیا۔ بیدار ہوئے، کہا اس کا کیا مطلب؟ 5 دن ہیں، 5 ہفتے ہیں، 5 مہینے ہیں، 5 سال ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ جو خواب کی تعبیر کے بہت بڑے ماہر تھے، ان کے پاس بندہ بھیجا، جی اس طرح کا خواب دیکھا، اور بندے کو کہا کہ جا کر ان سے بات کرو، میرا بتانا نہیں۔ جب ان کے سامنے خواب ذکر کی گئی تو انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ لگتا ہے کہ یہ امام مالک کا خواب ہے، یہ تو انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ لگتا ہے کہ یہ تو ان کا خواب ہے رحمہ اللہ۔ فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے، فرشتے نے اشارہ کیا، کب موت آئے گی، کہاں آئے گی، یہ ان 5 چیزوں میں سے ہے جسے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کہا قرآن مجید سورہ لقمان کی اس آخری آیت کی طرف اشارہ ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ قیامت کا علم، ان کا علم اور موت کا علم اللہ کے پاس۔ فرمایا مجھے کوئی پتہ نہیں، ہمیں تو حکم ہوتا ہے اور ہم تعمیل کر دیتے ہیں، کس کا کتنا وقت ہے کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا کہ یہ کیسے تم کہہ سکتے ہو کہ اگر تمہیں اختیار ہوتا، تمہاری بات مانی جاتی تو تم احد کے میدان میں آ کر یعنی مسلمان یہاں پر قتل نہ کیے جاتے۔ فرمایا یاد رکھ لو، اللہ نے جو کسی کے مرنے کی جگہ لکھی ہے، نہ بھی لڑائی کے لیے آئے انسان نے وہاں پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ، ضرور نکلتے وہ لوگ جن پر قتل کرنا لکھ دیا گیا تھا، قتل ہونا لکھ دیا گیا تھا، إِلَى مَضَاجِعِهِمْ، اپنی قتل گاہوں کی جانب، قتل کی جگہ پر انہوں نے آنا ہی آنا تھا، یہی جگہ تھی جہاں پر ان کی وفات ہونی تھی۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی ہوا ہم نے یہ سب کچھ امتحان کا ذریعہ بنا دیا،
ہو امتحان گیا ہے، اللہ نے امتحان لیا ہے، ما فی صدورکم، سینوں میں کیا ہے، ایمان والا کون ہے اور منافق کون ہے، ولیمحص ما فی قلوبکم، اور اللہ نے ان حالات کے ذریعے سے تمہارے اندر کو خالص کیا ہے، کیونکہ جب انسان پر پریشانی آتی ہے، غم آتا ہے، تو انسان پورا اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، پھر شیطان کا بس بھی نہیں چلتا۔ اس طرح تو انسان اللہ کو یاد کر رہا ہو نا، شیطانی وسوسے باقی چیزیں بھی ساتھ ہوتی ہیں، اللہ نہ کرے مصیبت اور پریشانی آ جائے، پھر جب انسان اللہ کو پکارتا ہے وہ شیطانی وسوسے بھی نکل جاتے ہیں درمیان سے۔ فرمایا وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، فرمایا اللہ تو سینوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ کو پتہ تھا مومن کون منافق کون، یہ تمہارے سامنے ظاہر کرنا ہے، ورنہ یہ نہیں کہ اللہ نے امتحان کے ذریعے اللہ کو معلوم ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کو علم نہیں تھا، فرمایا نہیں، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، پھر اللہ نے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ جس دن دونوں جماعتیں ملیں اور جو پیٹھ پھیر کر گئے، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، یہ شیطان نے ان سے لغزش کروائی ہے، شیطان نے لغزش کرائی، اور یہ جملہ قابل غور ہے، کیوں کرائی؟ ببعض ما کسبوا، جو انہوں نے کمائی کی اس کے بعض حصے کی وجہ سے۔ تو اس سے علماء نے لکھا کہ بسا اوقات انسان ایک کام کر لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا، اس کا نتیجہ بعد میں ظاہر ہو جاتا ہے اس کا، تو اس لیے اللہ سے ہمیشہ معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ پھر ساری باتیں ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ نے دوبارہ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، پکی بات ہے کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ پہلے اللہ نے براہ راست فرمایا تھا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، پھر 2-3 آیتیں گزری، اب اللہ لوگوں کی طرح مخاطب ہو کے فرماتے ہیں لوگوں تم بھی سن لو کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے آ کر یہی چیزیں چھیڑ دیں، دیکھو جی فلاں نے غزوہ احد کے موقع پر یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، نعوذ باللہ۔ خاص طور پر اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، اس کے دل میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض تھا۔ جب اس نے بڑی باتیں کی تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا خاموش ہو جا، تو کیا باتیں کر رہا ہے صحابہ کے بارے میں؟ فرمایا کہ جب اللہ نے معاف کر دیا ہے ان کو، تو کون ہوتا ہے باتیں کرنے والا؟ تجھے کس نے اختیار دیا ہے اس بات کا؟ تو عام ایمان والوں کو اس چیز کا اختیار نہیں ہے کہ ہم ان کی غلطیاں پکڑیں۔ اس دن بھی میں نے یہ ذکر کی، قرآنی آیات میں آ گیا، اس لیے بڑی احتیاط کے ساتھ میں نے ترجمہ کرنے کی کوشش کی، اور پھر بھی کمی بیشی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں کہ اگر ہماری طرف سے کوئی لفظ میں پھر بھی لفظ اس سے اگر کمزور ہو یعنی اور آسان ہو سکتا تھا، میں نہیں کر سکا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کیونکہ اللہ جب بار بار کہہ رہے ہیں میں نے معاف کر دیا ہے، تو اس لیے یاد رکھیے صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے لاتے ہیں، جی تبری میں یہ لکھا، فلاں میں یہ لکھا، فلاں میں یہ لکھا۔ ارے بھائی اس میں یہ لکھا، یہ دیکھو قرآن میں کیا لکھا، قرآن میں کیا لکھا ہے وہ بھی تو پڑھو نا، وہ تو قرآنی شخصیات ہیں۔ جو ان کے بارے میں بات کرے گا وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اللہ پاک بخشنے والے بھی ہیں، فرمایا بڑے حلم والے بھی ہیں، بڑے حوصلے ہیں اس پروردگار کے، کتنے بڑے حوصلے ہیں پروردگار کے، حلیم، بہت ہی حلم والا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنی لغزشوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دونوں جہانوں میں اللہ تعالی رحمت کا اور فضل کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔